أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. ويل للمشركين. اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے. ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح دلیل واضح تفصیل کی گئی ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے. پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے. اچھا تو اب اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں. آپ کہہ دیجئے میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں. اب آپ دیکھیں قرآن کا ترجمہ. قل انما انا بشر مثلکم. مثل تو آپ سمجھتے ہیں مثل ہی ہوتی ہے. یوہا کے مطلب وہی ہوتا ہے. انا بشر، بھائی انا تم جیسا بشر ہوں. بشر کہتے ہیں انسان کو. اب قرآن کہہ رہا ہے اس میں کوئی فرقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے. اب یہاں پہ دو چار جماعتیں ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ عالم الغیب ہے، خدا اور رسول میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اب ایک آیت یہ نہیں ہے، دو چار پہلے بھی ایسی گزری ہیں. انا بشرون انا بشرون. وہی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے. اب قرآن کی ایک آیت کوئی نہ مانے یا 10 کوئی نہ مانے تو میرا خیال ہے بات ایک ہی ہے. یہ ایک یہاں پہ ہے
24واں سپارہ سورہ حامیم سجدہ کی 6 آیت ہے۔ اسی طرح دوسرے سپارے میں اور کچھ اور سپاروں میں کئی دفعہ آیا ہے کہ انا بشرم انا بشرم۔ 28ویں سپارے میں آیا وحی یوحا، مجھے جو کہا جاتا ہے میں جب منہ کھولتا ہوں۔ اس کے باوجود کہتے ہیں جی عالم الغیب، سارا کچھ جانتے ہیں۔ عالم الغیب کوئی ہو تو اپنے 70 صحابہ کو شہید کرائے گا؟ عالم الغیب ہو تو اپنے اوپر جادو کرائے گا؟ عالم الغیب ہو تو اپنے دانت مبارک شہید کرائے گا؟ عالم الغیب ہو تو 2 بیٹیوں کے ایک گھر میں رشتے کر کے ان کو طلاق لے گا؟ عالم الغیب ہو تو حدیبیہ پہ مدینہ سے 1400 بندے لے کے صحابہ کو لے کے مکہ سے پہلے انہوں نے روک لیا اور حج عمرہ نہیں کرنے دیا۔ اگر عالم الغیب ہو تو یہ سفر کرتے؟ صحابہ ناراض ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول ہم نے جانا ہے آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، معاہدہ ہو گیا ہے، اپنی اپنی قربانی کرو۔ کوئی قربانی کرنے کو تیار نہیں ہے، غم غصے میں طاقت میں بھی ہم نے آگے جانا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح میں تھیں وہ ام سلمہ تھیں، ان سے آپ نے مشورہ کیا ابھی کیا کیا جائے، صحابہ بہت غصے میں ہیں کہ ہم نے حج عمرہ کرنا ہے۔ امی ہماری ام سلمہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا یہ کریں کہ اپنی قربانی پہلے کر دیں، اپنا احرام اتار دیں، تو باقی پھر بعد میں یہ خود کریں گے۔ پھر ہم معاہدہ ہوا، 2-3 سال کا ٹائم بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جا رہا تھا اس میں۔ تو ایک ان کی طرف سے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، خالد بن ولید، انہوں نے کہا جی محمد رسول اللہ ہٹاؤ اور کاٹو اس کو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی نے کہا میں تو نہیں اپنے ہاتھ سے کاٹ سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے کاٹا، اتنی نرمی برتی گئی، اور پھر واپس ہو گئے۔ بعد میں جب واپس ہو رہے تو سورہ فتح آئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اب صحابہ کو سمجھ نہیں آئی بھی کون سی فتح ہے، ہم تو خوار ہو کے واپس جا رہے ہیں۔ ایک جگہ نہیں ہے، بہت ساری جگہ ہیں جو عالم الغیب کی ان کی نفی کرتی ہیں، لیکن مانتی نہیں ہیں۔ ماتھے پہ محراب ڈلا ہوا ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، سفید کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں جسم پہ، قرآن کی کم سے کم 10ویں آیتیں ہیں، 12 آیتیں ہیں جو نہیں مانتے۔ بات کسی اور طرف چلی گئی یہ انما انا بشرم کے آنے سے، یعنی معانیہ عذاب کے بعد ان پر واضح ہو گیا اب سوائے خسارے اور ہلاکت کے ہمارے مقدر میں کچھ نہیں۔ اس صورت کا دوسرا نام فصیلت ہے۔ اس کی شان نزول کی روایت میں بتلایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ سرداران قریش نے باہم مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے، ہمیں اس کے سد باب کے لیے ضروری کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے میں سے سب سے زیادہ بلیغ و فصیح آدمی عتبہ بن ربیع کا انتخاب کیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عربوں میں انتشار افتراق پیدا کرنے کا الزام عائد کر کے پیشکش کی کہ اس نئی دعوت سے اگر آپ کا مقصد مال و دولت کا حصول ہے تو وہ ہم جمع کیے دیتے ہیں، قیادت و سیادت کا منوانا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا لیڈر اور سردار مان لیتے ہیں، کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایک نہیں ایسی 10 عورتوں کا انتظام ہم کر دیتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسیب کا اثر ہے، اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں تو ہم اپنے خرچ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام باتیں سن کر اس حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی ان کے سامنے، جس سے وہ بڑا متاثر ہوا۔ اس نے واپس جا کر سرداران قریش کو بتلایا کہ وہ جو چیز پیش کرتا ہے وہ جادو اور کہانت ہے، نہ شعر و شاعری۔ مطلب اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سرداران قریش کو غور و فکر کی دعوت دینا تھا، لیکن وہ غور و فکر کیا کرتے؟
الٹا اتبا پر الزام لگا دیا کہ تو بھی اس کے سحر کا اسیر ہو گیا ہے۔ یہ روایت مختلف انداز سے اہل سیر و تفسیر نے بیان کی ہے۔ امام ابن کثیر و امام شوکافی نے بھی انہیں نقل کیا ہے۔ امام شوکافی فرماتے ہیں یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قریش کا اجتماع ضرور ہوا، تو انہوں نے اتبا کو گفتگو کے لیے بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سورت کا ابتدائی حصہ سنایا۔ یعنی کیا حلال ہے اور کیا حرام، یہ طاعات کیا ہیں اور معاصی کیا، یہ ثواب والے کام کون سے ہیں اور عقاب والے کون سے۔ یہ حلال ہے یعنی اس کے الفاظ عربی میں جن کے معنی مفصل اور واضح ہیں، یعنی جو عربی زبان ان کے معنی اور مفاد ہم میں اور اس کے اسرار اسلوب کو جانتی ہے۔ ایمان اور اعمال کا صالح کے حاملین کو کامیابی اور جنت کی خوشخبری سنانے والا، اور مشرکین و مکذبین کو عذاب نار سے ڈرانے والا۔ یعنی غور و فکر و تدبر و تعقل کی نیت سے نہیں سنتے کہ جس سے انہیں فائدہ ہو، اس لیے ان کی اکثریت ہدایت سے محروم ہے۔ اکنتن کنان کی جمع ہے پردہ، یعنی ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہے کہ ہم تیری توحید اور ایمان کی دعوت کو سمجھ سکیں۔ وقرون کے اصل معنی بوجھ کے ہیں، یہاں مراد بہرا پن ہے جو حق کے سننے میں مانے ہے۔ یعنی ہمارے اور تیرے درمیان ایسا پردہ حائل ہے کہ تو جو کہتا ہے وہ سن نہیں سکتے اور جو کرتا ہے اسے دیکھ نہیں سکتے، اس لیے تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے اور ہم تجھے تیرے حال پر چھوڑ دیں۔ تو ہمارے دین پر عمل نہیں کرتا، ہم تیرے دین پر عمل نہیں کرتے۔ یعنی میرے اور تمہارے درمیان کوئی امتیاز نہیں بجز وحی الہی کے، پھر یہ بات و حجاب کیوں؟ علاوہ ازیں میں جو دعوت توحید پیش کر رہا ہوں وہ بھی ایسی نہیں کہ عقل و فہم میں نہ آ سکے، پھر اس سے اعراض کیوں؟ اس میں بھائیو آج اگر آپ دیکھ لو تو ہم اسی طرح نفرت کرتے ہیں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے کان بند ہیں، ہمارے پردے ہیں تمہارے ساتھ، سیم اسی طرح آج ہم اپنا بیہیویئر کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لو کسی چیز کو بھی، اسلام میں ہے کہ بھائی سلام میں پہل کرو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھ کے منہ پھیر لیتے ہیں، بھی ہم بڑے ہیں وہ چھوٹا ہے۔ اگر کوئی جمعہ آ جائے 8 دن کے بعد تو اس نے خطبہ نہیں سننا، اس نے 2 رکعتوں کے لیے جانا ہے فرض پورا کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جا کے عالم صاحب کے خطبے سے پہلے پہنچ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو آپ کیا کہو گے؟ اس کو یہی کہو گے نا کہ بھی ہمیں مزہ نہیں آتا، ہم سن نہیں سکتے ہیں، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا، یہ مولویوں کا کام ہے، ہم بزنس مین ہیں، ہم کروڑ پتی ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کو، ہماری ماؤں کو تنبیہ کی کہ اگر تمہیں دنیا کی رسم و رواج چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کچھ دے کر فارغ کر دیتے ہیں اور تم اپنے اپنے گھر جاؤ، اور اگر تمہیں اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، تو گھر میں ٹک کے رہو اور اس پر گزارا کرو، جو بھی گھر میں ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے۔ آج ہمیں دیکھ لیں، آج ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو خود بازار لے کے جاتے ہیں اور وہ شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں اور ہم ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جیسا ان کو میک اپ کرنا ہے کر لیں، جو کپڑے پہننے پہن لیں۔
پہلے شلوار قمیض تھی، چلو کچھ تھوڑا سا ادب تھا، پہلے برقع تھا، پھر شلوار قمیض آ گئی، پھر ہاف بازو آ گئی، اب بالکل ہی جینس آ گئے، دوپٹے نام کی چیز کوئی نہیں۔ تو یہ آیت نبیوں کی بیویوں کے لیے تھی تو تھی، لیکن یہ جو حکم قرآن میں آ گیا وہ ساری امت کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لو ہم اب کہاں کھڑے ہیں، بالکل وہی ہے جیسے وہ انکار کرتے تھے نا۔ ہاں جی ہم مانتے تو ہیں اللہ کے رسول سچے ہیں، لیکن ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اور انہی ازواج مطہرات کو حکم ہوا، 22ویں سپارے کی پہلی آیت ہے وہ من یقنت کی، کہ جب کسی سے بات کرو تو نرمی سے بات نہ کیا کرو۔ کیوں نہ کیا کرو نرمی سے بات؟ مطلب یہ کوئی ایسا لفظ استعمال نہ ہو جائے کہ کسی کے دلوں میں روگ لگ جائے، مطلب عشق کی طرف کوئی بات نہ چلی جائے۔ دیکھو اللہ نے کتنی باریک بینی سے ہماری خاتون کا، ہماری فیملی کا احاطہ کیا ہے پردے کا۔ جب گفتگو کرو تو نرمی سے نہ کرو، دروازے پہ کوئی آ جاتا ہے، ہم تو خیر سارے دن شاپنگ میں ہی ہوتے ہیں، دکانوں والوں سے خود ہی بات کرتے ہیں، خود ہی مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں یہ عادت چھڑوائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مرض نہ لگ جائے، مرض سے مراد یہ ہے کہ دل میں اس کی کوئی محبت نہ بیٹھ جائے۔ کیسے اللہ نے قرآن میں باریک بینی سے تجزیہ کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ فحاشی سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، اور ہماری بیویاں سب زندگی کے معاملات خود طے کرتی ہیں، چاہے سامنے والا کوئی مذاق یا مذاق اڑائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے کتنی عزت دی ہے عورت کو قرآن میں، لیکن ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اس کو 10 فٹ کے جسم کو خوش کرنا ہے، اس عورت کو خوش کرنا ہے جو ہماری بیوی ہے، ہمارے متاعت ہے، لیکن وہ ہمارے متاعت نہیں ہے، ہم اس کے متاعت ہیں۔ اب ہم نے بڑا بندہ بننا ہے، پیسہ کما، بزنس کر، دین کو چھوڑ، اسلام کو چھوڑ، قرآن کو چھوڑ، بچوں کو مدرسوں میں پڑھانا نہیں ہے۔ اب جی آپ بڑے بندے بن گئے، آپ جی وزیر اعظم بن گئے مثال کے طور پہ، اب جی دنیا کے پورے 250 ملک کے آپ صدر بن گئے، مان لیا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جتنے بڑے تم سردار ہو، یا تمہارے سردار ہیں، یا حکمران ہیں، یا بادشاہ ہیں، جن کو تم دربار ہیں، یا جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم سمجھتے ہو یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، انہی کا ذکر ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کھجور کی گٹھلی پر جو سفید باریک جھلی بنی ہوئی ہے، ایک نمبر 2، کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک سفید دھاگا نما بیج میں جو اس کا پیٹ ہوتا ہے بیچ میں بنا ہوتا ہے۔ نمبر 2، کھجور کی گٹھلی کا جو ایک سرا ہوتا ہے، مطلب سر پر ایک فل اسٹاپ، ایک نقطہ لگا ہوتا ہے۔ ایک کھجور کی گٹھلی میں 3 چیزیں اللہ نے گنائی ہیں، سبحان اللہ، کیا باریک بینی اللہ تعالیٰ کا تجزیہ، اللہ تعالیٰ کا نگاہ ہے۔ کیا انسان ان 3 چیزوں میں سے کچھ یہ بنا سکتے ہیں؟ حقیر سے حقیر چیز ہے یہ، جن کو تم مانتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، ان سرداروں کو، ان وڈیروں کو، ان پیروں کو، ان دربار والوں کو، اپنے ایمان سے بتاؤ، کیا ان 3 چیزوں میں سے کچھ ایک چیز ہی بنا سکتے ہیں؟ کیا قرآن نے صحیح نہیں کہا؟ آخر میں نے ایک مثال دی ہے، آخر ہم نے پوری دنیا کا بادشاہ بن جانا ہے، مثال کے طور پہ خدا کو چھوڑ کے چلے جی بن گیا تھوڑی دیر کے لیے۔ یہودی بنے ہوئے ہیں، چائنا بنا ہوا ہے، امریکہ بنا ہوا ہے، اور دوسری ریاستیں بنی ہوئی ہیں، ہم بھی مثال کے طور پہ ایک ہمارے میں سے بھی بن گیا، تو کیا وہ ان 3 چیزوں میں سے کچھ کر سکتا ہے؟ جب نہیں کر سکتا، لعلکم ترجعون، جب ہم نے جانا ہی قبر میں ہے، جب ہم نے مرنا ہی ہے، جب ہم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اللہ سے ہمیں ملاقات کا یقین نہیں ہے، قبر میں 1-2 منٹ کے لیے کسی کو بند کر دو اندھیرے میں، کیا گزرتی ہے؟ یا ہمارے والدین فوت نہیں ہوئے، یا ہمارے محلے دار فوت نہیں ہوئے، یا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی بھی ہم نے کیا کرنا ہے، تو بھائیو کیا ہوگا بتاؤ؟ کدھر ہم چلے جا رہے ہیں؟ کیا ہم کیے جا رہے ہیں؟ یہ کیسے نمٹے گی دنیا؟ یہ کیسے آپ دیکھتے ہو بھی کہ ہوگا کیا ہمارے ساتھ؟
قیامت والے دن ان سے سوال کیا جائے گا، بلاؤ ان شرکاء کو جن کو تم مانتے تھے، کیا انہوں نے زمین یا آسمان میں کچھ حصہ ڈالا تھا؟ تعمیر میں، اس کے بنانے میں یہ شامل تھے؟ نہیں شامل تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کب بنا۔ تم مرو یا زندہ رہو، ایمان دار بنو یا بے ایمان بنو، اللہ کی کوئی سنت تبدیل نہیں ہوگی۔ تم رونا پیٹنا ڈال کے اپنے آپ کو ملیا میٹ کر دو، خودکشی کر لو، جواب ہر حال میں دینا ہے۔ جواب ہم سے نہیں چھوٹ سکتا، جواب سے ہم نہیں بھاگ سکتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہوتا ہے کہ مکہ سے مدینہ کے لیے سفر کیا، 8 دن کے لیے اونٹ کرایہ پہ لیا۔ جب اونٹ کرایہ پہ لے لیا، اس کے اوپر جو کپڑے بستر جو سامان رکھنا تھا وہ طے ہو گیا۔ اب یہ مثال کے طور پہ 1 من وزن ہے یا 20 کلو ہے، جو بھی تھا، اب وہ روانی کے لیے تیار ہے۔ تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا یار یہ خط ہے میرا، اور یہ مکہ مدینہ کو دے دینا فلانے بندے کو۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے جو سامان اونٹ کے اوپر وزن رکھنا تھا وہ میں نے مالک سے طے کر لیا ہے، اب اس کو خط کو لے کے جانا امانت میں خیانت ہے، کیونکہ اس کا کچھ تو وزن ہے نا۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا ایمان ہوگا، کیا پرسنالٹی ہوگی، کیا اللہ سے لگاؤ ہوگا؟ ہے تو وہ بھی انسان، ہیں تو 2 ہاتھ اس کے، 2 پاؤں، یہی 2 آنکھیں، یہی 2 کان، لیکن خدا سے لگاؤ دیکھیں، وہ خط نہیں لے رہے، خط کا وزن کتنا ہے یہ دیکھیں آپ۔ اعلیٰ ترین مثال، اعلیٰ ترین۔ تو ایسا ہمیں بننے میں کتنی دیر لگے گی؟ آج توبہ کر لیں، صبح ہم نیک بننا شروع ہو جائیں گے۔ اچھی توبہ کر لیں، توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پانی سے بچانے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بچا لے، تو اللہ نے کہا یہ تیری اولاد ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ نیک نہیں ہے۔ اب ہم کیا ہیں؟ ہم کتنے گنہگار ہیں؟ ہمارے ساتھ کیا ہونے کو جا رہا ہے جو ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں؟ دن پر دن ڈھیٹ سے ڈھیٹ ہوتے جا رہے ہیں، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، پتہ ہی نہیں ہے کون سی نماز ہے، کتنی رکعتیں معاف کیجیے، کتنی رکعتیں ہیں، کیسے پڑھنی ہے، کچھ بھی نہیں پتہ۔ عمر گزر گئی، جنازہ پڑھا دو جی، جنازہ پڑھا ہے وہ بھی سنت کے خلاف۔ نماز جو پڑھی وہ بھی اپنی مرضی سے یا کسی امام کو پکڑا ہوا ہے نبی کی سنت کو چھوڑ کر، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ ہوگا کیا؟ یہ کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ بھئی صحیح کرو گے تو صحیح ہوگا نا، جب صحیح نہیں کرو گے تو کیسے صحیح ہوگا؟ یہاں درباروں پہ لگے ہوئے ہیں، اماموں پہ لگے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا دیں گے امت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر گانا گایا، ساری عمر منہ سے گنگناتے رہے، اور امید کرتے ہیں کہ ہم جب مریں گے تو ہمیں کلمہ مل جائے گا۔ ایسے کیسے کلمہ مل جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا نہیں تھا عبداللہ بن ابی کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں نہیں کرائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، جنازہ پڑھوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار، 70 دفعہ بھی دعا کرنا، اس کو میں نے نہیں چھوڑنا۔ آپ کو، میرے رسول کو اور اللہ کو اس نے بہت وہ کیا ہے، دیکھ لو پھر آپ۔ بھائی جان، غربت اور امراء یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، کھوہ کے اندر ڈال دیا گیا، کنویں میں سے نکلا، بیچا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا، روٹی کپڑا گھر چھت کچھ بھی نہیں، لیکن ایمانداری تقوی پرہیزگاری، جا کے مصر کا صدر بن گیا۔ کیا شان ہے بتاؤ؟ وہی بھائی گندم کے لیے ترس رہے ہیں، وہی بھائی روتے پھر رہے ہیں بھی ہمیں گندم دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ کو پوری طرح پورا حکم ماننا پڑے گا اگر ہم اپنی خیر چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی اچھائی چاہتے ہیں، تو بھائیوں یہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں بھی ایسے ہی
جیسے وقت گزر رہا ہے گزر جائے، آخر تو جواب دینا ہے، آخر تو مرنا ہے۔ اگر وہ اچھی روح ہوئی تو فرشتے سلام بھی کریں گے اور بڑے پیار سے روح بھی قبض کریں گے، اور ہوا کوئی بد گنہگار، اللہ ہمیں معاف کرے، تو بس پھر اس کو یہیں سے مارنا، اس کو پتہ چل جائے گا، مارنا پیٹنا یہیں سے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو پتہ چل جائے گا کہ آج میرا رب کی طرف الا ربی ہاں ناظرہ، کہ آج میرا ملک جانے کا ٹائم آ گیا ہے اور آج میں جا رہا ہوں۔ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا آج ٹائم آ گیا ہے۔ اس وقت ہم میں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم کچھ بھی کریں۔ جب سانس نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت کی توبہ کی، ان اجل اللہ، جس کی اجل آ گئی اس کو ایک لمحہ بھی نہیں دیا جاتا۔ ابھی ہمارے پاس بھائیو ٹائم ہے، محترم بھائیو، ابھی بہت ٹائم ہے۔ ہم چاہیں تو اللہ کو منا لیں، ہم چاہیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ہم چاہیں تو اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں۔ یہی اولاد، یہی بیوی، یہی ہمسائے، یہ کسی کام کے آنے والے نہیں، یہ صرف دعا تو کریں گے، لیکن آپ کو یہی اٹھا کے لوگ لے کے جائیں گے، قبر میں اتاریں گے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالیں گے، اور آپ 10 سے 12 گھنٹے گھر میں رہ بھی نہیں سکتے، بھئی لے کے چلو، بھئی بدبو ہو جائے گی، 20 گھنٹے ہو گئے مرے کو، یہی اپنے ہی۔ تو ان کے لیے اندھا دھند ہم کما رہے ہیں، اندھا دھند ہم بھاگ رہے ہیں، نہیں پتہ حلال ہے، نہیں پتہ حرام ہے، نہیں پتہ سود ہے، نہیں پتہ کسی کے حق کھا رہے ہیں، پورے پورے قبضے کھا جاتے ہیں، پوری گاڑیاں کھا جاتے ہیں، پوری بلڈنگیں کھا جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیلو کا درخت کی جو ایک شاخ ہے نا، پیلو جو قبرستان میں ایک درخت ہوتا ہے، اس کا جو پیلو ایک درخت ہے، اس کی جو شاخ ہے، اس شاخ کا بھی آپ نے جواب دینا ہے اگر کسی بھائی کی آپ نے کھائی۔ مجھے بتاؤ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ جو ماسٹر ہیں اسکول میں پڑھاتے ہیں، 1.5 لاکھ روپے تنخواہیں ہیں، ماتھے پہ محراب ہے، ٹوپی ہے، تسبیح ہے، اگر یہ پڑھاتے 1.5 لاکھ روپے لے رہے ہیں، اگر پڑھاتے تو سرکاری یا پرائیویٹ اسکول اچھی پوزیشن لیتے؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ یہ اس کا عیسائیوں کا پیسہ جو ہمیں فنڈ ملتا ہے، جو امداد ملتی ہے، عیسائیوں کی زکوٰۃ کے پیسے وہ تنخواہوں میں ملتے ہیں، اور یا آئی ایم ایف سود دیتا ہے، سود کے اوپر پیسہ دیتا ہے، وہ ہمیں تنخواہوں میں ملتے ہیں، اور بچوں کو ہم اگر اچھا پڑھاتے تو کیا پرائیویٹ اسکول کھلتے؟ اب اس کو میں حرام کہوں حلال کہوں، کیا کہوں اس کو؟ اس طرح آپ دیکھ لو، ملتان کا نشتر ہے، کراچی کا جنا ہے، لاہور کا وہ سیول ہے، اور بڑے بڑے اسپتال ہیں، ان میں اگر ڈاکٹر 2.5 3 لاکھ روپے تنخواہیں، مراد، کوٹھی، بنگلہ، کار، ڈرائیور، پیٹرول، ساری چیزیں لے کے بھی وہ نہیں کرتے، مریض تڑپتے ہیں وہاں، اپنے ہاتھوں سے تولیہ رکھ کے سی دیتے ہیں عورتوں کو، جب وہ ڈلیوری ہوتی ہے نا، یا کوئی اور آپریشن چھوٹا موٹا، کوئی تولیہ ٹیشو رکھ کے بھی سی دیتے ہیں۔ تو پرائیویٹ کلینک اتنے چلتے، پرائیویٹ لوگوں اتنا علاج کراتے جا کے، اگر یہ صحیح ہوتے تو ان کو کیا کہو گے آپ؟ حلال کہو گے، حرام کہو گے؟ کیا صورتحال ہے ان کی بتائیں آپ؟ وہ جی تبلیغ میں جا رہا ہے، چلہ لگا کے آیا، وہ جی حج پہ جا رہا ہے، وہ بھائی اپنا رزق کا تو چیک کرو، رزق ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم ڈیوٹی کیا دے رہے ہیں اپنے آپ کو؟ تو ہم اپنے اس 5 فٹ کے 6 فٹ کے جسم کو تو چیک کریں، ہم کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ایسے تو گزارا نہیں ہوگا کہ کبوتر آنکھ بند کر لے اور بلی گزر جائے گی۔ قرآن کہتا ہے یہ مذاق ہے، تو نے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے؟ ہم نے ایسے آیتیں اتار دی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کوئی بھی قانون تبدیل نہیں ہوگا۔ سارے نماز چھوڑ دو، سارے نماز پڑھ لو، ساری دنیا مخالف ہو جائے، ساری دنیا اللہ کو کوسنے لگ جائے، ساری دنیا اللہ کی تعریف کرنے لگ جائے، وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگڑنے والا۔ ہمیں مرنا ہے، ہم نے جانا اس کے پاس۔ تو بھائیو آج سے تیاری شروع کرو، نصیحت ایک دوسرے کو کرتے ہیں، اللہ میاں ہمیں اس راہ راست پہ لے آئے۔ جو بھائی راہ راست ہیں ان سے گزارش ہے وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ ہم بھی ایک طالب علم ہیں، گنہگار ہیں، ہم بھی مغفرت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت کرے۔ ایک آیت کا کوئی ترجمہ دوسرے بھائی کو سمجھائے یا خود پڑھے، اس کا ایک اجر ہوتا ہے۔ اس نیت سے ہم بھی بات کرتے ہیں تاکہ کوئی بھائی کو کچھ سمجھ آ جائے، کچھ ہمیں سمجھ آ جائے، کوئی دوسرا بھائی ہمیں کمنٹس کرے تو ہمیں بھی کچھ سمجھ آ جائے۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.